بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کو معاشی ضروریات نے گھیرا ہوا ہے۔ ہر شخص اور فرد یہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار بڑھے، ملازمت میں پروموشن ہو، اولاد فرمانبردار ہو، بیوی محبت کرنے والی ہو اور شوہر آپ کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہو، سسرال میں مسائل نہ ہوں اور معاشرے میں ہم دشمنی سے پاک، پرسکون اور ایسی خوشگوار زندگی گزار سکیں کہ جس کو مثالی خوشگوار زندگی کا نام دیا جا سکتا ہو۔ تو یہ سب چیزیں، سب کوششیں ہر انسان اپنی سمجھ بوجھ، شعور اور تکو اور ہمت حوصلے کے مطابق کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی انسان کوشش کرتا ہے اس کے بقدر اس میں رنگ بھرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان تو صرف تصویر بنا سکتا ہے، اس میں رنگ بھرنا اور اس بت میں روح پھونکنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ میرا گھر نہیں ہے، گھر ہو جائے۔ کوئی شخص چاہتا ہے میرا گھر ہے، میں مزید بچوں کے لیے کوئی پلاٹ گھر خرید لوں۔ کوئی چاہتا ہے گاڑی کا بندوبست ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کاروبار میں ترقی ملے، عروج ملے۔ اس کے لیے مجھے کیپٹل اور سرمایہ چاہیے، اس کے لیے مجھے کوئی ایسی ہینڈسم اماؤنٹ اور معتدل اور معقول رقم چاہیے جس کی برکت سے میں اپنے کام چلا لوں۔ آج میں آپ کو ایسا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی برکت سے اللہ کے حکم سے غیب سے مالداری، غیب سے رزق، غیب سے روزی اور غیب سے آپ کے پلاٹ، مکان، دکان، گاڑی اور دیگر اشیاء ضروریہ کا بندوبست ہوگا۔ صرف یقین کی ضرورت ہے، صرف کامل توجہ کی ضرورت ہے، صرف کر گزرنے کی ضرورت ہے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کائنات میں کوئی بھی کام نہیں سمجھتے کہ آٹو پہ ہے، لیکن ان معاملات کو سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب مجھے روٹی ملنی چاہیے۔ اللہ پابند ہو گیا اس بات کا، حالانکہ بھائی اللہ کسی کا پابند نہیں، ہم سب اللہ کے پابند ہیں۔ لہذا نماز پڑھ کے اللہ پر احسان نہ جتائیں، وظیفہ کر کے اللہ پر احسان نہ جتائیں اور اپنے بچے کو حافظ بنا کر احسان اللہ پر نہ جتائیں۔ خود پردے کی، روزے کی، صوم و صلات کی، حج عمرے کی پابندی کر کے مکہ مدینے میں رہائش رکھ کے اللہ پر احسان نہ جتائیں۔ بس کرتے رہنا اور اللہ کے سامنے پیش کرتے رہنا، کرتے رہنا، اللہ کے سامنے تڑپتے رہنا، کرتے رہنا اور اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی حاجت ضرورت کو پیش کرتے رہنا، کیونکہ کائنات میں واحد کلیہ خوشی کا ایک ہے، اللہ کے سامنے رونا اور بندوں کے سامنے مسکرانا۔ تمام کائنات کی موٹیویشنل سپیکرز ایک طرف، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد ایمان کے لیے، 23 سالہ جد و جہد مسلمانوں کی فلاح، امت کی فلاح اور کامیابی کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر طائف کا سفر ہو، طائف کے غم دکھ درد ہوں تو لوگوں سے مسکرا کر ملے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روئے ہیں۔ اگر بدر کا موقع ہے، اللہ سے رات کو روئے ہیں اور دن میں لوگوں سے زبردست مقابلہ کفار سے کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے رونے کی عادت اور لوگوں کے سامنے مسکرانے کی عادت بنا لیں، اپنے زخموں پر مرہم اللہ سے رکھوائیں اور لوگوں کے سامنے مسکرا کر ایسے جائیں کہ لوگ محسوس کریں کہ ان سے زیادہ سکھی، ان سے زیادہ خوشحال، ان سے زیادہ سخی، ان سے زیادہ کامیاب اور ان سے زیادہ بامراد شخص کائنات میں شاید کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے دکھوں غموں کو اللہ کے سامنے رکھنا اور لوگوں کے سامنے ہنس کے مسکرا کے اور زخموں کی آہٹ بھی، زخموں کا شائبہ اور وہمہ بھی ان تک نہ پہنچے، یہ بنانا ضروری ہے۔ تو حقیقت اور اصل بات میں یہ کر رہا تھا، غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں کہ آپ کی ضرورت منٹوں میں، دنوں میں پوری ہو۔ اس عمل کے پیچھے میرا 23 سال کا اور کئی افراد کا تجربہ ہے جن کو میں نے عمل کروایا، اللہ نے ان کو سرخرو فرمایا، کامیاب فرمایا۔ آج میں جہاں ہوں اپنے مرشد کے خصوصی محبت، شفقت، توجہ سے اور اپنے ان بہن بھائیوں کے کام آنے کے بعد اللہ کی خاص رحمت کے جذبے سے اور کرم فرمائی سے میں وہاں ہوں جہاں آپ کو نظر آتا ہوں کہ آج دنیا بھر سے لوگ مجھ جیسے ناقص، مجھ جیسے حقیر فقیر سے رابطے میں ہیں، اور یہ اللہ کا خاص مجھ پر احسان ہے اور میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے کام آنے کی
کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں استعداد اور صلاحیت کا حامل بن چکا ہوں۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ خواتین پاکی کے ایام میں سورہ یاسین 11 مرتبہ کا معمول رکھیں گی۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام فرمائیں۔ آپ کی جو ضرورت ہے، جو حاجت ہے، اس کے بعد اللہ سے مانگیں، اور اللہ سے اس مراد کو مانگیں کہ یا اللہ فلاں ضرورت، فلاں حاجت، فلاں پریشانی ہے، اس کو پورا فرما۔ جو میری بہن اکٹھی خود 11 مرتبہ نہ پڑھ سکتی ہو، اپنی بہن کو ملائے، اپنی بیٹی کو ملائے، اپنے پیرنٹس کو ملائے، جس کو جہاں جہاں جس حوالے سے سپورٹ ہو سکتی ہے، تعاون ہو سکتا ہے، معاونت اور اسسٹنسی ہو سکتی ہے، اس میں وہ لوگوں کو لے کر چلے۔ آپ نے 3 پڑھی، آپ کی بہن نے 3 پڑھ لی، آپ کی بیٹی نے 3 پڑھ لی، آپ کی والدہ نے 3 پڑھ لی، اس طرح کر کے 11 پوری کر لیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر 11 مرتبہ پڑھ کر اس خاص مقصد اور مشن کو سامنے رکھ کے دعا مانگے انشاءاللہ۔ میرا تجربہ 1 دن کا ہے، لیکن میں اپنے جیسے کمزور یقین والے بہن بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ 3 دن اور بہت زیادہ ہے 11 دن کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس ضرورت کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر فرما دے گا۔ اور اب آپ بتایا کریں گے لوگوں کو کہ فلاں نے بتایا تھا، فلاں چینل پہ بتایا تھا، فلاں نے یوٹیوب پر اور فیس بک پہ بتایا تھا، آپ بھی کرو۔ بس بات یہ ہے کہ جب یہ پورا ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کا جو صدقہ آپ کی بساط اور اوقات میں ہو وہ دینے کی کوشش کریں۔ وہ 1 روپیہ ہو سکتا ہے، وہ 100 روپیہ ہو سکتا ہے، وہ 1 روپیہ ہو سکتا ہے، وہ 1,00,000 روپیہ ہو سکتا ہے۔ بس دیں، انشاءاللہ اس صدقے اور اس کلام پاک کی برکت سے آپ کے تمام معاملات اللہ غیب سے پورا فرمائے گا۔ جس رقم کی ضرورت ہوگی اللہ پاک وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سب چیزیں، سب کوششیں ہر انسان اپنی سمجھ بوجھ، شعور اور تک و دو اور ہمت حوصلے کے مطابق کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی انسان کوشش کرتا ہے اس کے بقدر اس میں رنگ بھرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان تو صرف تصویر بنا سکتا ہے، اس میں رنگ بھرنا اور اس بت میں روح پھونکنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ میرا گھر نہیں ہے، گھر ہو جائے۔ کوئی شخص چاہتا ہے میرا گھر ہے، میں مزید بچوں کے لیے کوئی پلاٹ خرید لوں۔ کوئی چاہتا ہے گاڑی کا بندوبست ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کاروبار میں ترقی ملے، عروج ملے۔ اس کے لیے مجھے کیپٹل اور سرمایہ چاہیے، اس کے لیے مجھے کوئی ایسی ہینڈسم اماؤنٹ اور معتدل اور معقول رقم چاہیے جس کی برکت سے میں اپنے کام چلا لوں۔ آج میں آپ کو ایسا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی برکت سے اللہ کے حکم سے غیب سے مالداری، غیب سے رزق، غیب سے روزی اور غیب سے آپ کے پلاٹ، مکان، دکان، گاڑی اور دیگر اشیاء ضروریہ کا بندوبست ہوگا۔ صرف یقین کی ضرورت ہے، صرف کامل توجہ کی ضرورت ہے، صرف کر گزرنے کی ضرورت ہے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کائنات میں کوئی بھی کام نہیں سمجھتے کہ آٹو پہ ہے، لیکن ان معاملات کو سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب مجھے روٹی ملنی چاہیے، اللہ پابند ہو گیا اس بات کا۔ حالانکہ بھائی اللہ کسی کا پابند نہیں، ہم سب اللہ کے پابند ہیں۔ لہذا نماز پڑھ کے اللہ پر احسان نہ جتائیں، وظیفہ کر کے اللہ پر احسان نہ جتائیں، اور اپنے بچے کو حافظ بنا کر احسان اللہ پر نہ جتائیں۔ خود پردے کی، روزے کی، صوم و صلات کی، حج عمرے کی پابندی کر کے مکہ مدینے میں رہائش رکھ کے اللہ پر احسان نہ جتائیں۔ بس کرتے رہنا اور اللہ کے سامنے پیش کرتے رہنا، کرتے رہنا، اللہ کے سامنے تڑپتے رہنا، کرتے رہنا اور اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی حاجت ضرورت کو پیش کرتے رہنا، کیونکہ کائنات میں واحد کلیہ خوشی کا ایک ہے، اللہ کے سامنے رونا اور بندوں کے سامنے مسکرانا۔ تمام کائنات کی موٹیویشنل سپیکرز ایک طرف، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد ایمان کے لیے، 23 سالہ جد و جہد مسلمانوں کی فلاح، امت کی فلاح اور کامیابی کے لیے،
وہ یہ ہے کہ اگر طائف کا سفر ہو، طائف کے غم دکھ درد ہوں تو لوگوں سے مسکرا کر ملے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روئے ہیں۔ اگر بدر کا موقع ہے، اللہ سے رات کو روئے ہیں اور دن میں لوگوں سے زبردست مقابلہ کفار سے کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے رونے کی عادت اور لوگوں کے سامنے مسکرانے کی عادت بنا لیں، اپنے زخموں پر مرہم اللہ سے رکھوائیں اور لوگوں کے سامنے مسکرا کر ایسے جائیں کہ لوگ محسوس کریں کہ ان سے زیادہ سکھی، ان سے زیادہ خوشحال، ان سے زیادہ سخی، ان سے زیادہ کامیاب اور ان سے زیادہ بامراد شخص کائنات میں شاید کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے دکھوں غموں کو اللہ کے سامنے رکھنا اور لوگوں کے سامنے ہنس کے مسکرا کے اور زخموں کی آہٹ بھی، زخموں کا شائبہ اور وہمہ بھی ان تک نہ پہنچے، یہ بنانا ضروری ہے۔ تو حقیقت اور اصل بات میں یہ کر رہا تھا، غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں کہ آپ کی ضرورت منٹوں میں، دنوں میں پوری ہو۔ اس عمل کے پیچھے میرا 23 سال کا اور کئی افراد کا تجربہ ہے جن کو میں نے عمل کروایا، اللہ نے ان کو سرخرو فرمایا، کامیاب فرمایا۔ آج میں جہاں ہوں اپنے مرشد کے خصوصی محبت، شفقت، توجہ سے اور اپنے ان بہن بھائیوں کے کام آنے کے بعد اللہ کی خاص رحمت کے جذبے سے اور کرم فرمائی سے میں وہاں ہوں جہاں آپ کو نظر آتا ہوں کہ آج دنیا بھر سے لوگ مجھ جیسے ناقص، مجھ جیسے حقیر فقیر سے رابطے میں ہیں، اور یہ اللہ کا خاص مجھ پر احسان ہے اور میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے کام آنے کی کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی درجے میں استعداد اور صلاحیت کا حامل بن چکا ہوں۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ خواتین پاکی کے ایام میں سورہ یاسین 11 مرتبہ کا معمول رکھیں گی۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام فرمائیں۔ آپ کی جو ضرورت ہے، جو حاجت ہے، اس کے بعد اللہ سے مانگیں اور اللہ سے اس مراد کو مانگیں کہ یا اللہ فلاں ضرورت، فلاں حاجت، فلاں پریشانی ہے، اس کو پورا فرما۔ جو میری بہن اکٹھی خود 11 مرتبہ نہ پڑھ سکتی ہو، اپنی بہن کو ملائے، اپنی بیٹی کو ملائے، اپنے پیرنٹس کو ملائے، جس کو جہاں جہاں جس حوالے سے سپورٹ ہو سکتی ہے، تعاون ہو سکتا ہے، معاونت اور اسسٹنسی ہو سکتی ہے، اس میں وہ لوگوں کو لے کر چلے۔ آپ نے 3 پڑھی، آپ کی بہن نے 3 پڑھ لی، آپ کی بیٹی نے 3 پڑھ لی، آپ کی والدہ نے 3 پڑھ لی، اس طرح کر کے 11 پوری کر لیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر 11 مرتبہ پڑھ کر اس خاص مقصد اور مشن کو سامنے رکھ کے دعا مانگے۔ انشاءاللہ میرا تجربہ 1 دن کا ہے، لیکن میں اپنے جیسے کمزور یقین والے بہن بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ 3 دن اور بہت زیادہ ہے 11 دن کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس ضرورت کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر فرما دے گا۔ اور اب آپ بتایا کریں گے لوگوں کو کہ فلاں نے بتایا تھا، فلاں چینل پہ بتایا تھا، فلاں نے یوٹیوب پر اور فیس بک پہ بتایا تھا، آپ بھی کرو۔ بس بات یہ ہے کہ جب یہ پورا ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کا جو صدقہ آپ کی بساط اور اوقات میں ہو وہ دینے کی کوشش کریں۔ وہ 1 روپیہ ہو سکتا ہے، وہ 100 روپیہ ہو سکتا ہے، وہ 1 روپیہ ہو سکتا ہے، وہ 1,00,000 روپیہ ہو سکتا ہے۔ بس دیں، انشاءاللہ اس صدقے اور اس کلام پاک کی برکت سے آپ کے تمام معاملات اللہ غیب سے پورا فرمائے گا۔ جس رقم کی ضرورت ہوگی اللہ پاک وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔